چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی قربت نصیب ہو؟ بولیے، چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہم سے خوش ہوں؟ بہنیں اور بیٹیاں بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں نا، مرد بھی سارے چاہتے ہیں کہ رنگ چڑھے ہم پر، محمدی رنگ چڑھے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اگر محمدی رنگ چڑھانا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ مسلمان، اور جب آپ چھوٹی برادری میں اور آ جاتے ہیں تو پھر رفقا، احباب، اعزاء اقارب، دوست اور احباب، اس تحریک کے رفقا، وابستگان، یہ چھوٹے دائرے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب بات کریں گے تو حضور کا قبیلہ تو پوری امت ہے، پھر پوری انسانیت ہے، پھر پوری کائنات ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بھی سطح ہیں، دائرے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے امت کے لیے فرمایا، مثل المؤمنین فی تبادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے، مسلمان کی، کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اب یہ اصول کم سے کم رفقا اپنائیں، معتکفین اپنائیں، اراکین اور وابستگان اپنائیں، اس مشن سے، تحریک سے تعلق رکھنے والے اپنائیں، اپنے دوست احباب آپ کے وہ اپنائیں، جو تعلق رکھتے ہیں دنیا میں آپ کے ساتھ وہ اپنائیں۔ ان سب دائروں پر اس اصول کا اطلاق کرتے چلے جائیں، حتیٰ کہ سارے پاکستانی اپنائیں، پھر پوری امت مسلمہ کے افراد اپنائیں۔ ایک دائرے سے شروع کریں، پھر بڑھاتے چلے جائیں۔ جب ایک دائرے میں آپ پختہ ہو جائیں، حق ادا کر لیں، پھر دائرہ آگے بڑھائیں، پھر اور بڑھائیں، پھر اور بڑھائیں۔ آقا علیہ السلام کہ اگر سیرت پاک کی جھلک آپ اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے رنگ میں خود کی اپنی سیرت کو رنگنا چاہتے ہیں، تو فرمایا پھر میرا رنگ یہ ہے کہ تم محسوس کرو کہ امت مسلمہ کا ہر فرد آپس میں ایسی محبت کرے، ایسی مودت کرے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی رحمت اور شفقت کا پیکر بنے کہ ایک ہی جسم بن جائے۔ آپس میں ایسے لگو، آپ کے احساسات، آپ کی فیلنگز، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ کنسرن آپ کا۔ اب میں آپ کو کم سے کم دائرہ تو رفقا اور وابستگان کا ہے نا، کم سے کم۔ تنظیمات کے لوگ بھی سنیں، رفقا بھی سنیں، علماء کونسل کے بھی سنیں، یوتھ لیگ کے بھی سنیں، MSM کے بھی سنیں، ویمن لیگ کے بھی سنیں، معتکفین بھی سنیں، معتکفات، اور ساری دنیا میں جہاں ہم سے کوئی تعلق رکھنے والا، میری نصیحت سننے والا، میری نصیحت کو قبول کرنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا، میری دی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے والا، جہاں تک ہے دائرہ عمل کا بڑھاتے چلے جائیں۔ اصول یہ ہے کہ آقا نے فرمایا، آپس میں تعلق، اے مسلمانوں، اے رفقا، اے دوست احباب، اے متعلقین، آپس میں تعلق تمہارا ایسے ہو کہ سارے مل کر ایک جسم کی طرح رہو۔ اذا اشتکا عضو منہ تداعی لہ سائر الاعضاء بالحمى والسہر۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو، تھوڑا نکل آئے، زخم ہو جائے، تو درد سارے جسم کو ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انگلی کٹ جائے مگر بازو کو درد نہ فیل ہو، جسم بے چین نہ ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ بتائیں۔ زخم ہو جائے آپ کی پشت پر اور جسم سارا بے چین نہ ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ بتائیے۔ بخار ہو جائے تو ایک عضو تکلیف میں ہو اور باقی جسم بالکل خیریت سے ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں۔ اعضاء جسمانی کا آپس میں رشتہ اس طرح کا ہے، اعضاء کا، کسی ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو سارے اعضاء تڑپنے لگتے ہیں، سارا جسم تڑپتا ہے۔ تو فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان مستحکم نہیں ہوگا۔ یہ بہنیں بھی سنیں، بیٹیاں بھی غور سے سنیں، یہ سبق ہے، یہ خیرات ہے آقا علیہ السلام کی تعلیم اور ہدایت کی، یہ لے کر جاؤ۔ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ بدل لو، اور آپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کنسرن، ایسا احساس پیدا کر لیں آپ کہ دوسرے کو تکلیف ہو تو درد آپ کو ہو۔
وہ آپ ہی کے جسم کا ایک عضو بن جائے، ہر دوسرا شخص آپ ہی کے جسم کا ایک عضو بن جائے. جس طرح عضو تنہا نہیں بے چین ہوتا، سارا جسم بے چین ہوتا ہے، اس طرح امت ہونے کا معنی یہ ہے کہ تنہا ایک شخص پریشان نہ ہو، پوری امت پریشان ہو، پوری ملت پریشان ہو، پوری تنظیم پریشان ہو، پورا گھرانہ پریشان ہو، رفقا کا پورا جسم پریشان ہو. یہ کیفیت اپنے اوپر وارد کریں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سمجھے آپ کا میرے ساتھ رشتہ قائم ہو گیا. آقا علیہ السلام کے ساتھ آقا دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری امت ایک جسم لگے، میری امت ایک جسم لگے، مگر اس کا پوری امت اس طرح لگے یہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے، نہ ہمارے بس میں. یہ تو ایک سٹرگل ہے، مگر جو بس میں ہے وہ یہ جو گھرانہ ہے منہاج القرآن کا، یہ جو غلامان مصطفیٰ کا، عاشقان رسول کا، یہ حضور کے غلاموں کا منہاج القرآن کے عنوان کے نیچے جو گھرانہ ہے پوری دنیا میں، کم سے کم اس دائرے سے تو شروع کرو. اور پاکستان جو ایک گھرانہ ہے، پاکستانیوں جو سن رہے ہیں، اس اپنے پاکستان کے گھرانے کے دائرے سے تو شروع کرو. محلہ ایک گھرانہ ہے تو پڑوسی پڑوسی کے دائرے سے تو شروع کرے. رشتہ دار گھرانہ ہے، ایک گھر دوسرا خونی رشتوں کے دائرے تک تو یہی درد محسوس کرو. اگر یہ درد محسوس ہونے لگے، دوسرے کی پریشانی، دوسرے کی بھوک، دوسرے کا قرض، دوسرے کا الجھن، دوسرے کی تکلیف، اس کا درد آپ کو محسوس ہونے لگے اور اس اصول کو اگر نافذ کر لو تو دیکھیے خیر کتنی بڑھتی چلی جائے گی. سمجھے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کا رنگ اپنی زندگیوں پر چڑھا لیا.